अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन्हीं पर बात करेंगे। कल हमने बात की थी कि शहरयार अफरीदी ने यह कहा है कि वो जल्द ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGISI के साथ मुज़ाकरात करेंगे और जल्द ही उनकी मुलाकात होगी। तो आज उस बात की तौसीक इमरान खान ने कर दी। इमरान खान ने अपनी पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता तौर पे इजाज़त दे दी है। इस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो चीनी सदर है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है, उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में उनकी तलख़ कलामी हुई। बातचीत इस नहज तक पहुँच गई कि सूरत हाल ख़राब हो गई। वो सूरत हाल ख़राब क्यों हुई, किन वजूहात की बिना पर हुई, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो फवाद चौधरी हैं वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने के करीब है। अब देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें वापस लेती है कि नहीं लेती, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो हुकूमती इत्तेहाद है उसका कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात PTI फौज को दोबारा सियासत में धकेल रही है। नाज़रीन, ये चंद एक नेशनल खबरें हैं, इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान ने जो अपनी पार्टी की क़यादत को इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दी है, वो क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा है। PTI के रहनुमा जो शिबली फराज हैं, उन्होंने इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की इजाज़त दिए जाने की तस्दीक कर दी है और ज़राए ने कहा है कि इमरान खान ने यह शर्त आयद की है कि मुज़ाकरात जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक किए जाएंगे। और ज़राए ने यह भी बताया कि इमरान खान की हिदायत की रोशनी मुज़ाकरात से कबल TROs तय किए जाएंगे। मुख्तलिफ रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से इन TROs के तहत मुज़ाकरात करेंगे। और शिबली फराज ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को गिरफ्त में लिया हुआ है। मुज़ाकरात के पैरामीटर्स पहले तय किए जाएंगे, पहले ये सब तय किया जाएगा, फिर ही मुज़ाकरात होंगे। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। उन्होंने कहा कि PTI भी एक हकीकत है और इस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। ये हुकूमत फार्म 47 पर तश्कील पाने वाली है। और उन्होंने मजीद कहा कि ये देखना होगा कि वो किस हद तक बाइख्तियार है। इसके लिए पहले ग्राउंड वर्क और फिर माहौल को मद्देनजर रखना है। और नाज़रीन, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं, उन्होंने एक रोज़ कबल ही सेनेट के इजलास में पार्टी क़यादत की माह पर PTI को मुज़ाकरात की दावत दी थी। नाज़रीन, बिल्ली की बात हो रही थी लेकिन थैले से तो बिल्ला बाहर आ गया है। इमरान खान साहब ने इतनी देर जद्दोजहद की, इतनी देर वो जेल में रहे और मौजूद भी हैं, इतनी कैदोबंद की सोबतें काट रहे हैं, इतने केसेस बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी जगह से उठाया गया, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, और फिर वो उसी टेबल पर आ गए हैं, मुज़ाकरात के टेबल पर आ गए हैं। अगर मुज़ाकरात ही करना मकसूद थे तो पहले ही मुज़ाकरात कर लेते। पहले ही मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए? पहले मुज़ाकरात कर लिए जाते तो इतनी कैदोबंद की सोबतें ना काटनी पड़ती, इनके लोगों को 8 मई के वाक़े के बाद इतना ख्वार ना होना पड़ता, इतने लोगों को मरना ना पड़ता। तो बहरहाल अब वो एक टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। जिस तरह कल शहरयार अफरीदी ने कहा था कि हम सिर्फ 2 लोगों से मुज़ाकरात करेंगे, एक DGISI से और दूसरा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से। उसके अलावा हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, चूँकि ये लोग तो रिमोट कंट्रोल के साथ चल रहे हैं, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, ये तो कठपुतली हुकूमत है, तो इनके साथ मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, बीजिंग में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और चीन के सदर की मुलाकात हुई। मुलाकात जो है वो बड़ी शिकवे और शिकायतों से बड़ी मुलाकात थी। मुलाकात में क्या हुआ उस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँचे हैं, जहाँ शिकवे शिकायतों से भरपूर मुलाकात में इसराइल, हमास और रूस यूक्रेन जंग समेत ईरान के मामले पर बातचीत हुई। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की और यूक्रेन जंग में रूस के लिए चीन की हिमायत पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं तक करना चाहिए। जबकि जो चीन के सदर हैं उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं होना चाहिए, बल्कि शराकतदार होना चाहिए, बल्कि दोस्त होना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ शैतानी मुकाबले नहीं करने चाहिए, ऐसी चीज़ों में आमने सामने नहीं आना चाहिए जिससे दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हों। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात की और ईरान की मदद करने की खबरों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने चीन से रूस को जंगी हथियार और सामान की फरहमी बंद करने का भी मुतालबा किया, जिस पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका की जानिब से ताइवान को फ़ौजी इमदादी पैकेज की मंजूरी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह चीन की रेड लाइन है जिसे अबूर न किया जाए। अगर आप अबूर करेंगे, ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे, तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उसके अलावा जो चीनी वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका ताल्लुकात को
مستحکم کرنا چاہتا ہے اور مستحکم ہونا شروع ہو رہے ہیں، لیکن اب بھی ان تعلقات کو منفی عوامل کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تعلقات مستحکم نہیں رہیں گے، برقرار نہیں رہیں گے۔ اور صحافیوں سے گفتگو میں جو امریکی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یہ بات واضح کی کہ چینی صدر سے ملاقات پر امریکہ میں ٹک ٹاک پر ممکنہ پابندی سے متعلق ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ناظرین، چونکہ ہر بندہ جو ہے وہ ہر ملک اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان دونوں ممالک کے سربراہان کی بات ہوئی یا ریپریزنٹیٹیوز کی بات ہوئی، انہوں نے اپنے تحفظات سامنے رکھے، انہوں نے بات کی، وہ بات سامنے آئی۔ ایز کمپیئر ٹو کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری یا لوور کنٹری ہوتا یا انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہوتا تو وہ اس طرح بات ہی نہیں کر سکتا کہ چین ایک طرف سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے، دوسری طرف سے امریکی وزیر خارجہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے۔ تو جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ پاورفل پلیسز سے آتے ہیں، تو پاورفل لوگ ہی پاورفل ڈیسیجن لیتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے چین کو کہا کہ آپ روس کو جنگی ہتھیار دینا بند کریں، یہ ہمارا مطالبہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ جو تائیوان کو فوجی امدادی پیکج کی منظوری دی ہے آپ نے کیوں دیا، پھر آپ نہ دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ٹٹ فار ٹیٹ ہے، عدلے کا بدلہ ہوئے گا۔ اگر آپ ہمارے محالف کو سپورٹ کریں گے تو ہم آپ کے محالف کو سپورٹ کریں گے۔ تو انٹرنیشنل دنیا میں، عالمی دنیا میں چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں۔ جو طاقتور لوگ ہیں وہ پس پردہ رہ کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور طاقتور اسے ہی سمجھا جاتا ہے جو عالمی دنیا ہے، اور جو سرد جنگیں ہوتی ہیں ان میں وہی لوگ جیتتے ہیں جو پردے کے پیچھے رہ کے کھیلتے ہیں۔ جو پردے کے آگے کھیلتے ہیں وہ تو کبھی جیت نہیں پاتے بلکہ الٹا وہ نقصان پاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما ہے فواد چودھری، ان کا پی ٹی آئی میں واپسی کا امکان ہے، جو کہ پہلے پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، اور پارٹی ذرائع کے مطابق عمران خان کی جانب سے ان کو دوبارہ شامل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اگلے ہفتے فواد چودھری کی عمران خان سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ اور پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق فواد چودھری کو پارٹی میں اہم ذمہ داری بھی سونپے جانے کا امکان ہے۔ پارٹی قیادت نے بھی فواد چودھری کی واپسی کی حمایت کر دی ہے۔ اب یعنی کہ عمران خان کا ٹھپا لگ گیا ہے، پارٹی کا ٹھپا لگ گیا ہے، تو فواد چودھری واپس آئیں گے، اور فواد چودھری جب واپس آئیں گے تو فواد چودھری کو کچھ چیزیں فیس بھی کرنا پڑیں گی۔ یہاں تو فواد چودھری صاحب ان مالکوں کی مرضی سے آئیں گے جنہوں نے ان کو اٹھایا بھی تھا اور جنہوں نے ان کو پرے بھی کیا تھا، یا پھر یہ اپنے بلبوتے پہ آئیں گے۔ اپنے بلبوتے پہ آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ زیادہ دیر ٹک نہیں پائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن اب چونکہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی خود ان سے مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، تو یہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، یہ بہتری کی جانب جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کا بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا۔ حکومتی اتحاد نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پاکستان تحریک انصاف فوج کو دوبارہ سیاست میں دھکیل رہی ہے، حالانکہ ان کا سب سے بڑا نیریٹو یہی ہے کہ جو فوج ہے اس کو دور ہونا چاہیے سیاست سے۔ یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات لے کر چل پڑے ہیں۔ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق رہنما اور سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق ہیں، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا مطلب اور خواہش پوری کر لے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف ایک بار پھر جو ہے فوج کو سیاست میں دھکیل رہی ہے، اور عمران خان کی جانب سے پارٹی قیادت کو اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی اجازت دینے پر حکومت نے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے۔ اور لیگی رہنما نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کی بات کے بعد اب بلی نہیں بلا تھیلے سے باہر آ گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اپنی یہ خواہش بھی پوری کر لے، اس کے بعد بھی جو ہے ان کو نقصان فیس کرنا پڑے گا اور صورتحال خراب رہے گی۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ ایک جانب تو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اسلام آباد پر حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ہاتھ ان کا گریبان پر ہے اور دوسرا ہاتھ ان کا پیروں پہ ہے، یعنی کہ جہاں سے یہ سوکھے ہوتے ہیں وہاں سے گلا دبا لیتے ہیں، اگر اوپر سے ٹائٹ ہوتے ہیں تو نیچے سے پیر پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ آپ عوام کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ اگر یہ انہی عزائم کے ساتھ چلیں گے تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو فیصل کریم کنڈی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پھر جو ہے فوج کو سیاست میں دھکیل رہی ہے، اور فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، مگر آج پھر اپوزیشن ایک بار فوج کو سیاست میں دھکیل رہی ہے، اور عمران خان مس کال کے منتظر ہیں کہ وہ آئے اور ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ تو اگر یہی کام کرنا تو پہلے کر لیتے، مطلب اتنے لوگوں کو اندر کیوں کروایا، مروایا کیوں، ان کو ذلیل کیوں کرایا، ان کو رسوا کیوں کرایا، کیس کیوں بنوائے۔ اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کو یہ سہولت میسر نہیں، اور اگر آپ کو مذاکرات کرنے ہیں تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ کریں، کیونکہ سیاسی لوگ بات چیت پر یقین رکھتے ہیں،
نہ کہ اسٹیبلشمنٹ. تو آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, یہ لالی پاپ نہ دیں, یہ کہانی نہ کریں. تو ناظرین, عمران خان کی حمایت سے, عمران خان کے یعنی کہ گو ہیڈ سے انہوں نے مذاکرات کہا ہے کہ کریں اور ٹی آر اوز طے کریں. تو یہ بات سامنے آ جانا کہ ٹی آر اوز کے تحت بات چیت ہوگی تو اس کا مطلب ہے بات پہلے کہیں ہو چکی ہے. اب جو منظر عام پہ چیز لانی ہے وہ لوگوں کو بھی تو کچھ دکھانا ہے نا. لوگوں جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں, جو سمپیتی رکھتے ہیں, ان کو بھی تو بتانا ہے, چونکہ وہ تو سارے ان کے خلاف ہیں, چونکہ ان کی کیمپینز تو بری پڑی ہیں میڈیا پہ. تو ابھی اگر پاکستان تحریک انصاف کا مرجر ہو جاتا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے معاہدہ ہو جاتا ہے اور عمران خان کسی این آر او ڈیل کے تحت باہر آ جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے ووٹر جو ہے اور جو سپورٹر ہے اس پہ بھی ایک نظریاتی طور پہ فرق پڑے گا. جس طرح ایک دفعہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر پہ فرق پڑا تھا جب یہ انہوں نے گورنمنٹ چلائی اور 3.5 سال بدترین گورنمنٹ اور ان کی بدترین ان کی گورننس رہی, تو اس کے بعد ان کا ووٹر جو ہے وہ ڈسپرس ہونا شروع ہوا. تو اس طرح صورتحال یہ ہو سکتی ہے. ناظرین, آج کی جو نیشنل خبریں ہیں وہ یہی ہیں. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے چینل پیج کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں, اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے. مزید اپڈیٹس تک کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں. تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.